بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی کے سب معاملات اچھے چل رہے ہوں گے۔ اچھا، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کی سب سے اہم بات، سب سے خوبصورت بات جو میں سمجھاؤں وہ ہے کمیونیکیشن۔ آپ بات سن سکتے ہیں، آپ بات سمجھا سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بغیر آپ نے 6 بچے پیدا کر لیے، آپ کی شادی تھی، آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ بھی بولے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ فرض کریں ایک بچہ رو رہا ہے تو ماں اس کو سمجھتی ہے کہ یہ میرا بچہ بھوکا ہے یا میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے، کیونکہ ماں اور بچے کے درمیان کمیونیکیشن اتنی ہوتی ہے کہ ماں اس کو سمجھ سکتی ہے، لیکن وہ بول نہیں رہا ہوتا، بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی خوشی کو، کسی کے غم کو، کسی کی حیرت کو، کسی کی پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں تو کمیونیکیشن بلڈ اپ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا رشتہ ہیلدی رشتہ ہوتا ہے، ہیلدی ریلیشن ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے تو یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کی فلائٹ یا 6-7 گھنٹے کا سفر نہیں ہے کہ یہ ہم سفر کر رہے ہیں اور پھر اڈے کے اوپر اتر کے یا جب جہاز لینڈ کرے گا تو یہ سفر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس سفر نے قبر کی دیواروں تک ساتھ نبھانا ہوتا ہے، اور جب ایک لمبا سفر ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں لڑائی کیسی۔ اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے نا، یہ ہارٹ میٹر ہے، یہ دل کا میٹر ہے، اور دل کے میٹر میں کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی چیز کے اوپر آپ کا دل آ جائے، آپ کو خوبصورت لگے، وہ جتنی بھی مہنگی چیز ہو نا، آپ اسے خرید لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار میرا اس کے اوپر دل آ گیا، میں اس کو خرید رہا ہوں۔ اس دل کے میٹر میں جب آپ اس دماغ کو شامل کرتے ہیں، پھر کام یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، ہم رشتہ بناتے ہیں دل سے، اور دل کا بنا ہوا رشتہ، اس میں جب دماغ شامل ہو جائے، دماغ کا کام ہے کیلکولیٹ کرنا، اندازے لگانا، پرکھنا، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ دل کی اینک سے جب ہم کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، نکاح کے ٹائم پہ دونوں طرف سے دونوں پارٹیز بیٹھی ہوتے ہیں، قبول ہے قبول ہے، ہم قبول ہے کرتے ہیں، تو اس ٹائم مولوی صاحب اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو اب قبول ہے کر رہے ہیں محترمہ کی خامیاں اور خوبیوں کے ساتھ، یا لڑکے کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، پھر جو دل نے قبول کیا ہوتا ہے کمنگ ڈیز میں وہ ایکسپوز ہوتا ہے، اور دماغ دل کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو مجھے بتائی نہیں، آپ کا ستیہ ناس ہو۔ دل کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ اس ٹائم سو رہے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم جس ٹائم رشتہ بناتے ہیں، اگر بھی رشتے کی سلیکشن کرتے وقت مس میچ ہو جائے، اور اگر مس میچ ہو ہی جاتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ ہمارا رشتہ دور تک چل سکے، ہم اس کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ دعوے دار ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ ایک دوسرے میں آپ پرسنل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کوئی اپنا نہیں ہوتا، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کا آپ درد بھی محسوس نہیں کرتے۔ جس کو آپ پرسنل جانتے ہوں، جس کے آپ بہت زیادہ قریب ہوں، جو آپ کا زندگی میں سب سے قریبی رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کیا ہے، اور آپ اس کا درد محسوس کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، دونوں کے اگر پروفیشن اور کام مختلف ہیں تو پھر دونوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے، میاں بیوی دونوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے کہ اس کی فیلڈ الگ ہے، میری فیلڈ الگ ہے، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پروفیشن کی رسپیکٹ کریں، اور تبھی جا کے ہماری زندگی کا آگے رول پلے ہوگا۔ تو یہ شادی والا جو سسٹم ہے، یہ ایک لمبی ریس ہے، اور طلاقیں زیادہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان اس کو صرف 100 میٹر کی ریس سمجھ کے شروع کر لیتا ہے، اور 100 میٹر کی ریس شروع ہوتی ہے اور پھر تو ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ زندگی کی ریس جو ہے نا، یہ اس میں ہم چلتے ہیں، پھر تھکتے ہیں، کبھی تیز دوڑتے ہیں، کبھی بیٹھ کے جاتے ہیں، پھر سانس لے کے چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں مشکلات بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، ہر قسم کی رکاوٹیں بھی ہیں۔ کبھی بہت زیادہ خوشی آ گئی، کبھی بہت زیادہ غم آ گئے، کبھی دل کو سکون ہو گیا، تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتا، پھر اس کی زندگی میں کلیش آ جاتی ہیں۔
जो ताकतवर रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का, उसके दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड अप होती है, और कभी भी अगर उसके दरमियान क्लैश आ जाए तो तीसरे बंदे को नहीं आने देता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी हम इसको खुद ही सुलझाएंगे। और जो कमज़ोर रिश्ता होता है वो तीसरे बंदे को शामिल करते हैं कि हमारे घर का सिस्टम, हमारे मियाँ बीवी का क्लैश आ गया, अब इसको समझाएं, ये कमज़ोर रिश्ते की निशानी है। ये जब शैतान रिश्ते ख़राब करता है ना, शैतान जिसके घर तोड़ता है, तो उस या तो क्या शैतान ये फिज़िकली आके बैठ जाते हैं? नहीं नहीं, शैतान फिज़िकली नहीं आता, ये तो या मामे में, चाचे में, ताई में, फूफू में आके बैठा होता है। और बाज़ औक़ात तो मैंने ये भी देखा है कि माएँ अपनी बेटियों के रिश्ते ख़राब कर रही होती हैं, और माँ जिसको फॉलो कर रही होती है उसको पता ही नहीं है कि ये शैतान है, शैतान की शक्ल में इंसान बैठा हुआ है। और शैतान अपने चेले से कब खुश होता है? जब वो किसी का घर तोड़ के आता है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। ये हदीस का मफ़हूम मैंने आप लोगों को बता दिया। जब एक घर टूटता है, जब एक नस्ल टूटती है तो पूरी सोसाइटी टूट जाती है, फिर बच्चों के ऊपर असर होता है, बच्चों के कुछ बच्चे नशे हो जाते हैं, कुछ घर से निकल जाते हैं। तो मियाँ बीवी के रिश्ता जितना मजबूत होगा, जितनी कम्युनिकेशन बिल्ड अप होगी, जितना एक दूसरे को समझने वाले होंगे, तो बच्चों के ऊपर भी मुस्बित असरात पड़ेंगे। फिर बच्चों की तलीम अच्छी होगी, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, बच्चों के अच्छे अखलाक होंगे। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपका रिश्ता अच्छा है या बुरा है।